جہاں پاکستان کی سیاست میں عدم استحکام ختم نہیں ہو رہا، تسلسل سے چل رہا ہے، وہیں اسرائیل کی غزہ پر بربریت بھی تسلسل سے چلتی چلی جا رہی ہے۔ غزہ میں گزشتہ روز 1 گھنٹے میں ہونے والے 3 اسرائیلی فضائی حملوں میں 48 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ سول ڈیفنس ایجنسی نے بتایا ہے کہ ان حملوں میں وسطی غزہ کے علاقے نصیرت میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایک سکول پر حملے میں کم از کم 25، جنوبی خان یونس میں 18 اور شمالی غزہ میں 5 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی اس بمباری کے نتیجے میں غزہ میں تقریباً تمام عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، اور اب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ سے کروڑوں ٹن ملبہ صاف کرنے میں کم از کم 15 سال لگیں گے، کیونکہ 4 کروڑ ٹن ملبے کو صاف کرنا ایک چیلنج ہوگا جس کے لیے $50 کروڑ سے زائد کے اخراجات ہوں گے۔ اسرائیل غزہ پر اب تک 50,000 بم گرا چکا ہے، اور اسی حوالے سے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ کا ہر علاقہ کلنگ زون بن چکا ہے اور کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، اور اس کی حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ گزشتہ ماہ الجزیرہ کی جانب سے فلسطینیوں کی سمری ایگزیکیوشن کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد تل ابیب میں شائع ہونے والے میگزین کی طرف سے ایسی تحقیقات سامنے آئی ہیں جن سے یہ حقیقت ایک بار سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوجی کس طریقے سے بربریت کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کو چھلنی کر رہے ہیں۔ میگزین کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق میگزین نے 6 سابق اسرائیلی فوجیوں کے انٹرویو کیے ہیں، اور دوران انٹرویو یہ اعترافات بھی سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے نہ صرف گولی چلائی بلکہ فلسطینیوں کو تاک کر نشانہ بھی بنایا۔ اسی حوالے سے ایک ایس نامی فوجی نے میگزین کو بتایا کہ میں نے خود بہت بار ویسے ہی بوریت میں راہ چلتے عمارتوں پر گولی چلائی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا تو جواب آیا کہ ویسے ہی میں بور ہو رہا تھا، اس لیے سوچا کہ فائرنگ کر لوں۔ یہ صرف تشویشناک نہیں ہے بلکہ یہ ہولناک واقعات اس ٹائم پر غزہ میں موجود ہیں، چل رہے ہیں۔ ایک اور فوجی نے، بی نامی فوجی نے بتایا کہ ہمیں گولی چلانے کی مکمل اجازت تھی، خطرے کے پیش نظر ہمیں سینٹر آف میس یعنی جسم کے سینٹر میں گولی مارنے کی اجازت بھی تھی، ہم کسی کو بھی کسی بھی ٹائم گولی مار سکتے تھے، چاہے وہ بچہ ہو، عورت ہو، لڑکی ہو، مطلب کوئی بھی، ہم کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے تھے۔ بی نے انٹرویو میں بتایا کہ ایسا ہی ایک واقعہ نومبر میں ہوا جب ہم نے کیمپ میں موجود لوگوں کو بائیں جانب جانے کا کہا، مگر وہ بھگدڑ کی جانب افراتفری کے اندر دائیں جانب جانے لگے، اور بھگدڑ کی پیش نظر جیسے ہی وہ دوسری طرف گئے تو فائرنگ شروع کر دی گئی۔ نتیجے کے اندر 15 سے 20 لوگ شہید ہو گئے جس میں بچے بھی شامل تھے۔ ایک تیسرے فوجی نے کہا کہ جب علاقے میں IDF نہیں ہوتی تو ہم بغیر دیکھے فائرنگ کرتے ہیں، جنونیوں کی طرح فائرنگ کرتے ہیں۔ 6 فوجیوں میں سے صرف ایک فوجی یووال گرین نے نام ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دسمبر کے مہینے میں یہودی فیسٹیول کے موقع پر پوری بٹالین نے فائر کھول دیے اور پورا آسمان روشن ہو گیا۔ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ گولے کہاں جا کے گر رہے ہیں، کس پہ برس رہے ہیں، غزہ کے اندر کس جگہ پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس اسرائیلی بربریت کو دیکھیں تو یہ ابھی تک جاری ہے۔ 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی یہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات تھے اس کے اندر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اس ٹائم پر 48,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ زخمی ہونے والوں میں خواتین، بچے، بوڑھے اور نوجوان سب شامل ہیں، اور ان کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ اب اسرائیل نے سیف زونز کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی اور اسرائیلی فوج کی طرف سے اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر پر حملے سے قبل تمام فلسطینیوں کو غزہ وادی چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے، اور پھر بمباری شروع کی گئی۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے خان یونس میں قیام جو فلسطینیوں کے لیے بنائے گئے شیلٹر ہومز اور سکولز ہیں اس کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے کے اندر تقریباً 33 بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور 53 زخمی ہو گئے، جبکہ اوبویسلی اس کے بعد اقوام متحدہ، فرانس، جرمنی سمیت دیگر ممالک نے ان حملوں کی مذمت کی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے 10 آزاد مبصرین اور ماہرین نے اپنا بیان دیا ہے کہ اسرائیلی بمباری جو چل رہی ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل اس ٹائم پر غزائی قحط کی مہم جاری رکھے ہوئے ہے، جو کہ بیسکلی جینوسائیڈ کی ایک قسم ہے، نسل کشی کی ایک قسم ہے۔ غزہ میں بچے مر رہے ہیں،
اس کے علاوہ اسرائیل نے مشرقی کنارے کے اوپر بھی جہاں مزید 12 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے، فلسطینیوں پر جو پراپرٹیز ان کی ہیں ان کے اوپر بھی بلڈوزرز سے ان کو منہدم کیا جا رہا ہے، جبکہ تازہ ترین خبروں کے مطابق اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ شہر کو خالی کرنے کے حکم کے بعد شہر میں خوف کا شدید عالم پایا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت اسرائیلی بمباری شروع کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ اسرائیل نے غزہ شہر کے سرحدی علاقوں پر باقاعدہ بمباری شروع کر دی ہے۔ یہ المیہ جو جنم لے چکا، جو آگے بڑھ رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی آواز بلند کرنا تو لازم و ملزوم ہے ہی ہے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کدھر سوئی ہوئی ہے اور صرف مذمت کے علاوہ بھی کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ابھی اولمپکس کے اندر اسرائیل کی شمولیت بھی اس بات کی غماز اور عکاس ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس طریقے سے اسرائیل کو سائیڈ لائن نہیں کیا جس طریقے سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔